دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد گدا نہیں ہوں گدا نہیں ہوں جو ہر خاص و عام سے مانگوں گدا نہیں ہوں جو ہر خاص و عام سے مانگوں بلا کے دیتے ہیں جو کچھ امام سے مانگوں بلا کے دیتے ہیں جو کچھ امام سے مانگوں قبول کر نہیں سکتی کبھی خودی میری سنالی کی کروں اور غلام سے مانگوں قبول کر نہیں سکتی کبھی خودی میری سنالی کی کروں اور غلام سے مانگوں چار مصرے اور عرض کرتا ہوں مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو آدھا نہیں ہے رتبہ سارا سے پوچھ لو اپنوں پہ گر یقین نہ ہو آدھا سے پوچھ لو جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ لو اپنوں پہ گئے یقین آدھا سے پوچھ لو جاؤ موبائل میں نصارا سے پوچھ لو مریم بھی ان سے کم ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی شان میں سلام عرض کرتا ہوں عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہیں سایہ نعرہ صلوات
شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، چار آیتیں جلوہ فغان جس کی گود میں، چار آیتیں جلوہ فغان جس کی گود میں، قرآن پنجتن کی وہ سورت ہے فاطمہ، نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد، قرآن پنجتن کی وہ سورت ہے فاطمہ، شوہر ولی پدر پیامبر پسر امام، شوہر ولی پدر پیامبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، سلام پڑھوں، مساق پڑھوں، بیٹھیں گے
مصحف پڑھو جی. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنا نہیں پاس کیسے کھیلے ہوں گے رات اندھیری ڈرانا جنگل رات اندھیری ڈرانا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے سلامی کہتے تھے آداب رلاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آداب رلاؤ زینب کو سر حسین سینا پر دکھاؤ زینب کو سر حسین سینا پر دکھاؤ زینب کو امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے آداب امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے آداب جو خیمے سے نکل آئے دکھاؤ زینب کو
جو خیمے سے نکل آئے دکھاؤ زینب کو پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو پکڑ کے لائے خیبر شکن کی بیٹی کو یہ کہہ کے شام میں درد پھراؤ زینب کو یہ کہہ کے شام میں درد پھراؤ زینب کو انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم ازلم میں لاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو صلوات بر محمد والے محمد اور استاد علی رضا خان صاحب ہمارے ساتھ تو آئندہ دنوں میں بھی ہوں گے انشاءاللہ مرثیہ بھی پیش کریں گے یہاں پر اور میں درخواست کروں گا قبلہ جناب مولانا منتظر مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں آج ان کی پہلی مجلس ہے انشاءاللہ یہ پورا سلسلہ ان کی مجالس کا جاری رہے گا محمد والے محمد صلوات ہمارے دیگر صلوات نہیں کافی خورشید بیگم نے سحری کے بعد جا کے صحت کے لیے دعا کر آخری اچھا فاتحہ محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین عبد القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته
مطلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی مرتبہ اس آیہ کریمہ جو سورہ نساء کی ہے اور معروف ہے، مشہور ہے، اس کے اوپر کچھ معروضات ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس میں ارشاد ہے مومنین کو خطاب ہے، اللہ کی جانب سے سارے مومنین کو یہ خطاب ہے کہ اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول جو اس کا خاص، یعنی یہ رسول جس پر قرآن نازل ہوا ہے، اس رسول کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی ساتھ اس رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو. میں نے کل بھی کچھ گوشہ ایسا پیش کرنے کی کوشش کی تھی. آج آپ ملاحظہ کریں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی اطاعت کو الگ بیان کیا. پہلے اس نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. لفظ اطاعت ہر دفعہ ہے اور اپنے لیے الگ کہا اور پھر اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک ساتھ لگائی. ایک نقطہ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب ایک ساتھ ہی لفظ ہے تو اطاعت بھی ایک ساتھ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے بعد اس کی اطاعت کرو. ایسا نہیں ہے کہ جب رسول نہ ہو تب ہی اس کی اطاعت کرو. یہ عام ذہن جو ہے، عام ذہنیت ہماری یوں ہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد رسول کی اطاعت اور پھر اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت. چونکہ یہ ذہنیت ہے عام اور ابھی تک اسی پر مشق جاری ہے، لیکن نقطہ جو ہے خود قرآن کا اگر بعد کرانا تھا تو جیسے اپنے بعد رسول کی اطاعت تھی تو لفظ الگ لے آیا، ویسے ہی رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت ہے تو لفظ پھر الگ لے آتا ہے. تو سمجھ میں آتا کہ ترتیب ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، لیکن اس میں جو کہ رسول کی اطاعت کی لفظ ہے اس کے بعد لفظ نہیں لے آیا اطاعت کی، اسی کے ساتھ ہی یہ بتایا کہ
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول و اولی الامر کی اطاعت کرو، رسول و اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ رسول کی موجودگی میں جو تمہارا اولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ ایسے الگ تو ظاہر ہے کہ جب رسول نہیں ہے اور اولی الامر ہے تو اب بچا ہی نہیں رسول۔ اب اگر رسول نہیں ہے اور بچا نہیں کا تصور ہے تبھی اولی الامر خالص ہے۔ اس میں یہ بھی نقطہ ہے بھئی اللہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ رسول جس کی اطاعت کے لیے کہہ رہا ہے یہ بھی رسول ختم نہیں ہونے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، یہی رسول ہے اور قیامت تک کے لیے یہ رسول ہے، اور یہی دین ہے، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے۔ تو رسول کے بھی خاتمے کا تصور نہیں ہے، اور جب اس کے خاتمے کا تصور نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت کے ختم ہونے کا تصور نہیں ہے۔ تو رسول موجود ہے اور قیامت تک اس کی اطاعت موجود رہے گی۔ رسول کی موجودگی میں کسی اور کی اطاعت کا بھی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب رسول موجود ہے تو اس کی اطاعت ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو جب ختم ہو جائے رسول، اب رسول نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ جانشین ہوگا اور اس کی اطاعت ہوگی۔ تو رسول تو ختم ہونے ہی والا نہیں، جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن پہنچ چکے ہوں گے کہ جس ترتیب سے لوگ اطاعتیں درست کر رہے ہیں اس کا مفہوم تو یہی ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول ختم ہونے والا نہیں ہے تو دوسرے کی اطاعت آنے والی نہیں ہے۔ شاید اسی نزاکت کو خدا نے مد نظر رکھا تاکہ یہ جو ہے اس طرح سے بنا لیں گے اپنی اطاعت کو۔ لہذا ہم جو ہیں یہ بتا دیں کہ رسول جب ہے تب بھی اس اولی الامر کی اطاعت ہے، اور جب رسول نہیں ہے تب بھی اس اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کیوں؟ اللہ کو آپ نے مان لیا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، تو آخر کیوں؟ ہم نے اللہ مانا ہے، ہمارا ضمیر اور ہمارا نفس وہ اللہ کی الوہیت کو قبول کر بیٹھا ہے اپنے دلائل کی وجہ سے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ بغیر خالق کے مخلوق وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور اپنے وجود سے ہم نے اپنے خالق کے وجود کا اندازہ لگا لیا، لہذا ہم اس کی وحدانیت اور اس کی خلاقیت کے قائل ہو گئے۔ اللہ ہے، اپنی عقل سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہے اور اس کے ہم قائل بھی ہو گئے، تو اب اس کی اطاعت کیوں؟ ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ ہے اور وہی خالق ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، تو مگر اطاعت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کے بعد اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں اور ہم اس کے مخلوق ہیں، اور بہت سی چیزیں مخلوقات خدا ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم کو اس قابل بنایا ہے، اس کا اعتراف ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں
اور اس کی خلاقیت کا لمحے لمحے قدم قدم اعتراف ہے، مگر یہ کہ جو وہ کہہ دے ہم مان لیں، اس کا کون سا حساب ہے؟ یعنی کس قانون کے تحت ہم جو کہہ دے مان لیں؟ ہمیں اس نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، اعتراف ہے، خالق ہے۔ ہم مخلوق بن ہی نہیں سکتے تھے اپنے سے بغیر اس کے بنائے ہوئے، لیکن کس قانون سے؟ یہ کہ اب جو وہ کہے کہ تم اٹھو تو ہم اٹھیں، اب وہ کہے کہ تم بیٹھو تو ہم بیٹھیں۔ ہم کو اختیار بھی اسی نے دیا ہے۔ اگر خلق کیا ہے، بنایا ہے، تو ایسا بنایا ہے کہ صاحب اختیار بنایا ہے، کسی اور چیز کو صاحب اختیار بنایا نہیں، ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے۔ تو اختیار کے تقاضے سے ہم کسی کے موتی و فرما بردار نہیں، ہم صرف صاحب اختیار ہیں۔ جب چاہیں گے جو وہ کریں گے، اور جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ چونکہ اختیار دیا ہے، ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ خالق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اطاعت کرنے کے لیے ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں یہ دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر اطاعت کریں اور کاہے کو اطاعت کریں، کس وجہ سے اطاعت کریں۔ خالق ہے، خلق کیا ہے، بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، اور صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے ہم جو چاہیں وہ کریں۔ ہمارے لیے کائنات مزین کیا اس نے، اور کائنات سے ہم جو چاہیں فائدہ اٹھائیں، اور کہتا بھی ہے کہ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا۔ تو اب ہمارا جو دل چاہے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ان کا دیکھیے لفظوں پر غور کیجئے گا، خالق وہ ہے، بنایا اس نے ہے، مخلوق ہم ہیں، اشیاء بھی مخلوق ہیں، صاحب اختیار بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، نقصان نہ اٹھانے پائیں۔ تو اب صاحب اختیار کی حیثیت سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو جو چاہیں وہ ہم فائدہ اٹھائیں، نقصان نہ ہونے چاہیے۔ بس مسئلہ اتنا ہی سے ہے، ہم کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ ہماری ذات میں کون سی اشیاء ہمارے ہر اعضاء اور جوارح کے لیے مفید ہیں، اور کون سی اشیاء ہمارے ہر اعضاء اور جوارح کے لیے مضر ہیں، تبھی ہم فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اگر یہ علم ہو جائے تو، اور اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ کوئی شے کو ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، لیکن وہ کسی اور حصے کے لیے مضر ہو۔ تو جب ضرر پہنچائے گی تو یہ استعمال ہمارا آزادانہ ہمارے ہی مخالف ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم وہ چیز استعمال کریں جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے لیے مضر نہ ہو، اور اس کا علم پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی تمام ساخت سے پیدائشی آگاہ ہوں کہ ہماری ساخت کیا ہے، ہمارے چیزوں کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ہم کو کس وقت کون سی چیز استعمال میں لے آنی چاہیے کہ ہمارے لیے مفید رہے اور مضر نہ ہو، خالص جسمانی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد روحانی اعتبار سے کہ کون سی چیز میری روح کے لیے مفید ہوگی، کون سی چیز میری روح کے لیے مضر ہوگی، اس کا بھی علم ہم کو ہو پیدائشی طور پر، تو پھر ہم بڑے اطمینان سے آزادانہ طور پر جو چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اس کے بھی آگاہی رہے کہ ہمارے استعمال کے ساتھ چونکہ خواہشات نفسانی ہے، کسی اور کا بھی دل چاہ رہا ہو کہ وہی چیز وہ بھی استعمال کرے، تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کھینچ رہے ہوں گے اپنی طرف اور وہ کھینچ رہا ہوگا اپنی طرف، تو تصادم ہوگا۔
تو اب اس طرح بھی ہو کہ ہمارے اور اس کے درمیان نفسانیت کی ہم آہنگی ہو، تاکہ کبھی ایک دوسرے کے اختلاف واقع نہ ہونے پائے۔ یہ دو چیزیں تو کم سے کم ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہوں، لیکن فی الحال دو تو آپ طے کریں کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے زندگی میں۔ اگر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے تو انصافاً بتائیے کہ کیا دنیا میں کوئی فرد ایسا ہے جو پیدائشی طور پر اپنی ساری نیڈز اور ضروریات کو جانتا ہے، اور ان ضروریات کی جو کہ ضرورت ہے اسے ان کے استعمالات سے آگاہ ہے، اور ان سے بھی آگاہ ہے کہ یہ مضر ہیں یا مفید ہیں؟ کوئی بھی بشر جاننے والا نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اسے کل اعضاء کا بھی علم نہیں ہے۔ جب اعضاء ظاہری کا علم جو کہ اس کی ضروریات ہیں اس کا نہیں ہے، تو اعضاء باطنی کا علم تو اور مشکل ہے، عام انسان کو نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کو وہ پڑھے نہیں، جب تک کہ اس پر وہ کام نہ کرے، جب تک کہ عمر صرف نہ کرے، اور جس دن سے پیدا ہوا ہے اسی دن سے سلسلہ شروع ہو جانا ہے اس کو استعمال کا۔ تو اب لازم ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جو ہر چیز کو جانتی ہو اور اس کی ضروریات سے آگاہی رکھتی ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ جو ضروریات ہیں ان میں کون سی چیز مضر ہے کس وقت، اور کون سی چیز مفید ہے کس وقت، اور کس حد تک مضر ہے اور کس حد تک مفید ہے۔ ایک ہی چیز کب تک یہ مفید رہے گی اور کب سے یہ مضر ہو جائے گی، اس کا بھی علم ہو۔ پھر اس کے بعد باطنی جوارح جو ہیں اس کا بھی علم ہو، اور پھر اس کے بعد روح کا بھی علم ہو کہ یہ روحانی طور پر جسمانی اعتبار سے تو مفید ہے، لیکن روحانی اعتبار سے مضر ہے یا مفید ہے، اس کا بھی علم ہو۔ تو یہ ساری کیفیتیں جاننے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، سب نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ ہر اعضاء اور جوارح سے آگاہی اس کو ہے، لہذا وہی جانتا ہے، اور جب وہی جانتا ہے تو وہی یہ بھی طے کرے گا کون سی چیز مفید ہے کون سی چیز مضر ہے۔ اب اگر آپ مخالفت کریں گے تو اس کی نہیں، در حقیقت اپنے ہی مخالفت میں ہے آپ، اس لیے لازم ہوا کہ اس کی بات کو آپ مانتے جائیں، جو اس لیے اس کا علم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مخالفت کی تو تم نے اپنے کو ہی ستیہ ناش کر دیا، اپنے کو ہی چوپٹ کر دیا، اپنے کو ہی برباد کر دیا۔ لہذا اپنی بربادی سے بچنے کے لیے اسی نقطۂ نظر سے اس کی پیروی کرنا تو پر واجب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس نقطے سے نہ سوچئے کہ خلق کیا اور بنایا اور حق عبودیت، تو چھوڑ دیجئے وہ نقطہ، آپ اپنے ہی نقطے سے سوچئے کہ آپ کے نقطۂ نظر سے آپ اگر اس کی پیروی نہ کریں تو بہرحال محتاج ہیں کسی ایک کی پیروی کرنے میں جو ایسا ہو کہ آپ کے تمام ساخت سے آگاہ ہو، آپ کی تمام ضروریات سے آگاہ ہو، اور تمام مسائل اور مفاسد کو جانتا ہو، کون سی چیز آپ کے لیے مفید ہے، کون سی چیز آپ کے لیے مضر ہے، اور کب تک یہ مفید ہے اور کب سے یہ مضر ہو جائے گی، ان سب چیزوں کی آگاہی ہو۔ جس کے پاس یہ آگاہی ہے وہی قابل اطاعت ہے، اور سب قابل اطاعت نہیں ہیں، اور یہ آگاہی وہی زیادہ رکھتا ہے، اور اسی کے پاس کما حقہ آگاہی ہے کہ جو اس کو بنا رہا ہے، لہذا جو بنا رہا ہے اس کی آگاہی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ محتاج ہوئے کہ اس کی اطاعت کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنایا ہے تو وہ جان رہا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا بتایا یہ ضرورت تمہاری ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں تک ضرورت ہے اور کہاں سے ضرورت نہیں ہے، کتنا یہ تمہارے اعضاء کے لیے مفید ہے اور کتنا یہ تمہاری اعضاء کے لیے مضر ہے،
اور ظاہر کے لیے کتنا مفید اور باطن کے لیے کتنا مفید و مضر اور تمہارے روح کے لیے کتنا مضر اور تمہاری روح کے لیے کتنا مفید تو وہی بتا سکتا ہے جو بنانے والا ہے اور بنانے والا خدا ہے. لہذا اس کی اطاعت اس مسئلے میں آپ کو کرنا پڑے گا. دین کا نام کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی حیات کو صحیح و سالم گزار دینے کے طریقوں کا نام دین ہے اور وہ چیز پر اطاعت کرنا آپ کے لیے لازم ہے. اس لیے آپ محتاج ہیں, مجبور ہیں کہ آپ اس کی اطاعت کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی توجہ رہے کہ وہ جو جانتا ہے بنانے والا کہ یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ آپ کی ضرورتیں ہیں اور پھر اسی لحاظ سے اس نے ان چیزوں کو بھی بنایا ہے. اب چونکہ یہ ایک نظام ایسا ہے کہ جہاں آپ اکیلے تو ہیں نہیں کہ ہر چیز آپ ہی کی ضرورت کے لیے بنا دی گئی. ہم نے تو ایسا رچایا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور ہر ایک چیز کو دوسرے کی ضرورت ہے اور ہر چیز کو اپنی ضرورت ہے. تو ہر ایک کی ضرورت کے اعتبار سے چیزیں بنائی ہم نے. تب آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کون والی چیز ہمارے لیے ہے اور کون والی چیز اس چیز کے لیے ہے جو میرے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس کا علم آپ کو کہاں سے ہونے والا ہے مگر یہ کہ اس پر تحقیق ہو, ریسرچ ہو, پڑھا جائے, لکھا جائے اور اس کے بعد جب لکھ کے سامنے آئے تب آپ اسے پڑھ پڑھ کے اپنے دل میں لے آئیں. تو پہلے ایک ایسا ہو کہ جو ساری ضروریات کو جانتا ہو اور پھر وہ ریسرچ کر کے آپ کو لکھ کے آپ کو دے اور بتائے. تو آپ کی عمریں تو ایسے ہی گزر جائیں گی تو پھر کیسے گزاریں گے آپ. لہذا لازم یہ ہے کہ وہ ایسا ہو کہ ہر ایک کی چیزوں کی ضروریات کو جو چیزیں بنائی ہیں ان میں بھی تو ضرورتیں ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک حیوان آپ کی ضرورت کے لیے بنایا ہے تو کوئی چیز اس کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ دوسری چیز اس کی ضرورت کے لیے بنایا ہے. اب آپ کو اگر علم نہیں ہے تو اس کی ضرورت کو آپ خود اپنائے لے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے مضر ہے. تو آپ چاہیے یہ کہ ایسا ہو جو یہ بتائے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہوگا, اسے آپ نہ اپنائیے گا, یہ اس کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے. ایسا چاہیے نا. تو اب یہ پوری دنیا جو ہے, پوری کائنات جو ہے جہاں پر سب ایک ساتھ اس نے بنایا ہے اور ہر ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے. تو اب ہر ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق ہے تو اب ایسا وہ تمہیں بتائے کہ کون سی چیز تمہارے لیے ہے, کون سی چیز اس کے لیے ہے اور کب تک اس کے لیے ہے اور کب تک تمہارے لیے ہے. یہ سارا علم اس کے پاس ہے کہ اس لیے کہ ہر چیز اس نے بنایا ہے. لہذا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے اور وہ جب بتاتا جائے گا تو آپ کو مجبوراً اطاعت کرنی پڑے گی اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. اب اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے علم تو رکھتا ہے, بناتے وقت جو بنا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ آدھا اس نے بنایا ہے تو یہ بناتے وقت اس کو سب علم ہے. اسی کے اعتبار سے دوسرے کو جو خلق کر رہا ہے اس کی ضرورت کے لیے اگر ایک لمحے کے لیے یہ چیز جو یہ پارٹس بنایا ہے ذہن ادھر سے ادھر ہو گیا اور چیز بھول گئی تو پھر اب ضرورت کو پیدا نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے آپ بنانے والا جو ہے یہیں پر روز مرہ وہ ہمارا نبض دیکھتا ہے اور روز مرہ جو ہے ہماری تمام تر اور حالن پورے جسم کی کرتا ہے. وہی ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے بیچارہ اور بہت اچھے طریقے سے. لیکن نہ معلوم کیا ہو گیا اس دفعہ جب گئے تو ہاتھ بہک رہے ہیں, اس کے ذہن بہک رہا ہے, اس کا لکھنا کچھ دوا تھا لکھ کچھ دیا ہے. اب یہ کیا ہو گیا, یہ آپ کو کیا ہوا, ابھی کل تک تو آپ اچھی دوائیں لکھ رہے تھے اور ان کا کچھ ذہنی فشار ہو گیا. لہذا اس وجہ سے ہم بھول گئے ہوں گے, ٹھیک ہے اب یہ بدل کے یہ والی کی یہ دے رہے ہیں تو اب آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہماری اوپر ہی, کبھی یہ دوا دے رہے ہیں کبھی وہ دوا دے رہے. خراب ذہن آپ کا ہوا, نظام حافظہ آپ کا خراب ہوا, نظام فہم و ادراک آپ کا خراب ہوا. ٹیسٹ آپ ہم پر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا گڑبڑی کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ وہ ضرورت جو ہمارے بدن کو تھی اسے حافظہ کی خرابی, نسیان کے
مرض کے مبتلا ہو جانے کی بنیاد پر ہماری ضرورت آج صحیح پورا نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ وہ چیز بنی ہوئی موجود ہے، ابھی بنانا نہیں آپ کو اس چیز کو، ہماری ضرورت کے مطابق توجہ رہے، بنی ہوئی موجود ہے، اس میں ڈھونڈ کے آپ صحیح ترتیب نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کا حافظہ کام نہیں کر رہا، تو لازم ہے کہ وہ جو ہر ضرورت کو بنا رہا ہو وہ ہر اعتبار سے حافظہ اس کا محفوظ رہے، یعنی نسیان نہ آنے پائے، بھول و چوک نہ ہونے پائے، ہر طرح سے محفوظ رہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اس کے اندر اثر نہ ہونے پائے، کوئی چیز کا ذرہ برابر انفعال نہ ہو، اثر نہ ہو۔ معلوم ہوا آپ نے نفس پکڑا اور بات کرتے کرتے ہمارے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا کہ آپ کے مزاج کے خلاف تھا، آپ ایسا منفعل ہوئے اور ایسا اثر آپ پر طاری ہوا کہ ہمارا مرض بھی بھول گئے، ہماری بیماری بھی بھول گئے، اور غصہ آپ پر طاری ہوا، اور اس غصے کی بنیاد پر آپ نے سارا یہاں تو وہاں تک علاج گڑبڑ کر دیا۔ بتائیے آپ یہ کیا ہوا؟ انفعال کی وجہ سے ہے نا، لہذا انفعال نہ ہونے پائے، اثر قبول نہ کرے، کبھی بھی اثر وہی قبول نہ کرے گا جو ہر شے پر مؤثر ہو، کوئی شے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوتی ہو، توجہ کریں آپ، تو اب لازم ہے کہ اس سے بھی خالی ہو، یعنی نفس پاکیزہ ہو، ہر اعتبار سے کہیں بھی ایسی کیفیت نہ آنے پائے، تو اب ظاہر ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس خالق کے کہ وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ ہے، تقدس ہے، سبحان ہے، منزہ ہے اس کی ذات، اور وہی بنانے والا، لہذا تقاضا ہے اس کی سبحانیت یہ ہے کہ چونکہ بھولتا نہیں، نسیان نہیں اور غلطی نہیں کرنے کے امکانات ہیں، اوروں کے ہاں غلطی کے امکانات ہیں، لہذا ہمارے حیات کے نظام کو چلانے میں ممکن ہے اور غلطی کر جائیں، اور یہ غلطی بالکل کرنے والا نہیں ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ جو غلطی جہاں نہ ہوتی ہو اس کو اپنائے، یا جہاں غلطی ہوتی ہو اس کو اپنائے۔ کس کو اپنائیں گے؟ اسی کو اپنائیں گے نا کہ جہاں غلطی نہ ہوتی ہو۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ وہی مقدس، وہی منزہ، اس کی ذات کی ذرہ برابر ہمارے ضرر کے لیے تصور نہیں کرتا، ہمارے نقصان کے لیے نہیں وہ کام کرتا، بلکہ فائدے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے، چوک نہیں ہے، غلطی نہیں ہے کسی اعتبار سے۔ تو اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسی کی بات کو ہر وقت سننا ہے ہمیں، لہذا اس کی اطاعت ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اب جو یہ جانتا ہے وہی ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ سب تو نہیں ہو گیا ہے، سب تو نہیں چلا جا رہا ہے، میں بدل دوں اگر کہیے آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ بہرحال یہ ایک فطرت ہے جو فطرت یہاں تک آپ کو لے آئی، اور وہ بتا رہی ہے کہ اس کی اطاعت آپ کو عقلی طور پر آپ کی اپنی زندگی کو تمام تر مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اسی دنیا میں دنیاوی آفات سے بچانے کے لیے آپ کا تقاضائے عقل یہ ہے کہ اس اللہ کی پیروی کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ وہی جانتا ہے، ہر چیز سے منزہ وہی ہے، ہر چیز اسی کی ید قدرت میں ہے، لہذا آپ مجبور ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہو تو قطعاً نہ پیروی کیجئے، لیکن آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ 4 کتابوں کے بعد موجود ہو گیا ہے، بابا ایک ہی پارٹ ہے جس پر ریسرچ کرتے کئی سو سال سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ابھی پوری حقیقت سے آگاہی نہیں ہو پائی۔ ایک ہی حصہ ہے، صرف چھوٹا سا حصہ، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، 100 سال ہو گئے اور ابھی تک، اور ہر دفعہ ایک نئی بات نکال کے لاتے ہیں۔ اس کا مطلب جو پہلے نہیں معلوم تھا اسے اب معلوم کر پائے ہیں، تو اب اس کے مضرات کو بھی تو معلوم کرنا ہے، اس کے منافع کو بھی معلوم کرنا ہے کہ فائدہ کیا ہے اس سے اور نقصان کیا ہے،
تو اس کے بھی معلوم کرنے میں وقت لگے گا. تو کسی شے کی حقیقت تو ابھی آپ کو معلوم نہیں, ایک ہی میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ عالم جو ہے تمام بہت سی اشیاءوں کا مالک ہے, تو آپ کہاں حاصل کر پائیں گے؟ لہذا آپ کما حقہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے محتاج ہیں کسی ایسے کے جو حقائق سے پوری آگاہی رکھتا ہو, اور جو وہ کہہ دے کہ یہ مفید ہے تو اس پر اطاعت کر لیں, جو کہہ دے یہ مضر ہے اس پر اطاعت کر لیں. بس فطرت کائنات آپ کی عقل کے مطابق کہہ رہی ہے آپ کو کہ آپ کو اطاعت خدا کرنا ہی کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بات کو تسلیم کر لے گئے کہ ہاں بے شک ہم میں کوئی نہیں اور نہیں جانتا, لہذا تمام ضروریات وہی طے کرے گا, اور جو اس میں ہمارے لیے مفید ہے ہمارے لیے مضر ہے اس کو بھی وہی طے کرے گا, اور اسی اعتبار سے بنائے گا بھی کہ یہ مفید ہے اس لیے بناتا ہوں, یہ مضر جو بنایا کیوں بنایا؟ یا اللہ مفید ہی مفید بنا تھا, یہ مضر کیوں بنایا؟ ان کا ہاں یہ بھی ہے کہ یہ مضر تمہارے لیے ہے, لیکن جو مفید تمہارے لیے بنایا تھا اس کے لیے وہ مفید ہے. توجہ کریں, تو اب یہ مضر تو تمہارے لیے ہے لیکن یہ اس کے لیے مفید ہے, تو اس کے لیے بنایا ہے نہ تمہارے لیے. تب تم کیسے پیدا کرو گے علم کہ یہ میرے لیے ہے کہ اس کے لیے ہے؟ اس کا علم کون دے گا؟ وہی جو بنانے والا ہے. توجہ کر رہے ہیں نا, یہاں تک ساری باتیں کہیے تو اور ٹائم لگاؤ, کہیے تو ختم کر دوں یہیں پہ کہ آپ کو علم یہاں تک ہو گیا کہ ہر اشیاء کا علم اسی کے پاس ہے جو بنانے والا ہے, کہ کون کس کے لیے مفید ہے اور کون کس کے لیے مضر ہے, اور کتنے دن کے لیے مفید ہے, کتنی مدت کے لیے, اور کتنی مدت سے زائد کے لیے مضر بن جائے گا. یہ سب اس کو علم ہے. اس لیے آپ کو زندگی صحیح و سالم چلانے کے لیے محتاج ہیں کہ آپ اس کے حکم پر عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی مفید گزرے اور زندگی مضر میں نہ پڑنے پائے. یہ تقاضائے عقل ہے, لہذا اطاعت خدا لازم ہے. ایمانداروں کو کہا کہ جب تم خدا کو مان چکے ہو اور یہ صحیح جان چکے ہو تب تم پر لازم ہے کہ ہر حکم کی اطاعت کرو, ہر حکم کی اطاعت کرو, سر پہ چی نہ کرو. بس وہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو بس اسی کی اطاعت, اور بس کسی اور کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے علاوہ اس کے کہ دوسرا راستہ اختیار کروں, مگر اسی راستے پر چلے جو برہان قائم کیا کہ بھائی علم اسی کو ہے, وہی جانتا ہے, تو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ ہے مضر اور یہ ہے مفید, وہی بنا بھی رہا ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو بس اطاعت اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. تب دوسرے کی اطاعت جو آ گئی کہ اطیعوا الرسول, یعنی اس رسول کی بھی اطاعت کرو, وہ اولی الامر, اور اولی الامر کی بھی کرو. تو یہ کیوں آ گیا ہے؟ اور یہ آگاہی رہے آپ کو کہ نظام بشریت قیامت تک چلنی ہے, رکنی نہیں ہے, نہ قیامت تک چلنی ہے. اور یہ حکم جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے ہے, اور یہ رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا طریقہ ہی یہی ہے اور زندگی کا نظام ہی ایسا ہی ہے. لہذا ہمیشہ آپ محتاج اطاعت خدا بندی ہیں, اس کے علاوہ اور کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو یا وہ جانتا ہے جس نے بنایا ہے, اور یا وہ جانتا ہے جس کی نظروں کے سامنے سب بنا ہے. اور جو کر رہے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یا وہ جانتا ہے کہ جس نے بنایا ہے ہر ایک اعضاء اور جوارح, ہر ایک پارٹ, ہر اشیاء, ہر شے کا خالق جو ہے وہ جانتا ہے. ایک توجہ رکھیے گا, بہت دور سے لا رہا ہوں, کل تھوڑی سی میں اس کو کنیکٹ کر لیجئے گا سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے, وہ جانتا ہے ہر شے کا خالق وہ ہے, لہذا ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے اور ہر چیز کا بنانے والا وہ ہے. تو وہی جانتا ہے, یا وہ جانتا ہے, اب یا لگانا پڑا
پہلے تو کہا کوئی نہیں جانتا ہے، مگر ایک فرض تو ہے نا کہ کسی نہ کسی کے سامنے بنایا یا نہیں بنایا۔ آپ کہیں کسی کے سامنے نہیں بنایا تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک کسی کے سامنے نہیں بنایا وہ صرف ایک ہی مقام ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا ہی خدا تھا، اب جو چیز بنے گی وہ کسی کے سامنے نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں ہے تو کسی شے کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب پہلی جو بھی صنعت ہے، میں چیز بھی ہٹائے دے رہا ہوں، پہلی جو بھی صنعت ہے، شے کی لفظ ہٹا دیا میں نے، پہلی جو بھی صنعت ہے اس کو دوسرا جو دیکھے گا وہی پہچانے گا کہ یہ کیا ہے، مگر دوسرا کوئی صنعت ہے ہی نہیں دوسری۔ جب کوئی دوسری صنعت نہیں ہے، صرف پہلی صنعت ہے، تو اب صرف خدا ہی جانتا ہے، غیر جانتا نہیں ہے۔ تو کوئی نہیں ہے کائنات میں جو اس کی حقیقت سے آگاہی رکھے۔ توجہ کریں آپ، یا اللہ کی حقیقت سے آگاہی کوئی نہیں رکھ سکتا، اور اس پہلی صنعت کی بھی حقیقت سے آگاہی کوئی شے کو نہیں پیدا ہو سکتی۔ صرف وہی حقیقت جانتا ہے جس نے اس کی صنعت کی ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ تو کوئی نہیں جان سکتا ہے سوائے اس کے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہی جانے گا جس کے سامنے بنی ہے۔ تو جو پہلی صنعت ہے وہ کسی کے سامنے بنی نہیں، جب بنی نہیں کسی کے سامنے تو کسی کو آگاہی نہیں ہے۔ تو جو کریں آپ، میں لے آتا ہوں ابھی آپ کو اس منزل تک، چونکہ کسی کے سامنے نہیں بنی لہذا کوئی اشیاء اس کا علم پیدا نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت سے آگاہی نہیں لا سکتے، صرف وہی جانتا ہے جس نے پہلی صنعت بنائی ہے۔ اب مطلب سمجھیے، اول نقطہ جو خلق کیا اس نے، وہ جس کا تھا اسی نقطے کے اور ٹکڑے ہوئے، تو اب وہ نقطہ کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اس خدا کے۔ اسی کو نبی کہہ رہے ہیں، یا علی کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور تیرے، کسی نے نہیں جانا مجھے سوائے اللہ کے اور تیرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صنعت ہو رہی تھی، جب چیز جو صنعت تھی وہ صنعت جب خلق ہو رہی تھی اور بنا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کو بھی بنا رہا تھا، تو اس کو اپنی آگاہی جب ہوئی تو اپنے والے کو بھی پہچان گیا کہ جتنا میں ہوں اتنا ہی یہ بھی ہے۔ تو بس دو ہی جان سکتے ہیں، ایک وہ کہ جو بنا رہا ہے اور ایک وہ جو ساتھ میں بن رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی نہیں جانتا مجھے کہ میں کون ہوں سوائے اللہ کے اور تیرے، اور کوئی نہیں جانتا اسے کہ کون ہے سوائے میرے اور تیرے۔ توجہ کریں، صلوات محمد و آل محمد۔ جانتا ہے سوائے اس کے کہ جس نے بنایا، اور سوائے تیرے، اور تجھے بھی اب نوبت یہ ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے۔ کیوں میرے اور تیرے؟ اس لیے کہ کوئی بھی اور خلقت جو ہوگی وہ ہمارے بعد ہے، وہ صنعت بعد کی ہے اور یہ صنعت پہلے کی ہے، لہذا کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا تو کسی کے ذریعے سے تو اس کو پہچانا نہیں۔ اب جتنا وہ مجھے بتا دے گا کہ میں کیا ہوں، میں اتنا ہی سمجھوں گا کہ تو کیا ہے۔ اب کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی اور سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہے، بتائیے گا یہ کیا ہے، سمجھائیے گا اپنے انداز سے کہ یہ کیا ہے۔ بابا کوئی ہے ہی نہیں، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، جو کچھ ہے بس وہی ہے۔ تو جتنا وہ کہتا جائے کہ میں یہ ہوں اتنا میں سمجھتا جاؤں گا کہ یہ ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان معرفت کلی ہے اس کی طرف سے، اور سمجھ یہ رہا ہے، لہذا یہی پہچانتا ہے، اور اسی نقطے کے کئی ٹکڑے ہیں تو یہ بھی پہچانتے ہیں، لہذا کوئی نہیں پہچانتا اس کو سوائے میرے اور تیرے، اور تجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا سوائے اس کے اور میرے۔ یہ کیوں کہا تجھے کوئی نہیں پہچانتا؟ یہ اسی بتانے کے لیے کہ جیسے میں اول اور کوئی نہیں،
वैसे ही ये भी अव्वल है, दोम नहीं। इसके लिए भी कोई नहीं था पहले से, लिहाजा इसको भी कोई नहीं पहचानने वाला सिवाय मेरे और उस खुदा के। बस यहाँ तक तो बात खत्म कर दी। थोड़ी सी फजीलत ले लें आप, ये आप इधर आ जाएं थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी बात को कि देखें आप, मारिफत सिर्फ खुदा की अगर किसी को है तो या नबी को है और या अली को है। नबी है, साहिब मर्तबा है, नबूवत है, ला नबी आबाद, इसके बाद नबी आने वाला नहीं, रसूल है, उलुल आज़म है, सैयदुल मुरसलीन है, तो बहुत बड़ा पोस्ट वाला है। और ये बेचारा बंदा है, ये तो बस अली अली कहिए, खाली बंदा, एक बंदा है। कहाँ एक सैयदुल मुरसलीन पोस्ट और कहाँ एक बंदा। तो इनको पहचानने वाला खुदा, एक सैयदुल मुरसलीन और एक बंदा, और इनको सैयदुल मुरसलीन को पहचानने वाला एक खुदा है और एक बंदा। और इस बंदे को कि जिसका पोस्ट नहीं है, जिसे आप बहुत नाचीज समझ रहे हैं, इसके पहचानने वाले कोई नहीं दुनिया में, या खुदा है और या सैयदुल मुरसलीन है। अब आप बताइए मारिफत किसकी ज्यादा सख्त हो गई? किसकी ज्यादा सख्त हो गई? इसकी सख्त हो गई कि उसकी सख्त हो गई कि इनकी सख्त हो गई? किसकी ज्यादा हो गई? बताइए कौन सख्त मारिफत है? मालूम है कि उसको पहचानने वाले दो हैं, दोनों बंदे हैं मगर साहिब पोस्ट हैं, और ये पोस्ट नहीं है, इनके पास कोई मर्तबा नहीं है। आप है भी तो मानने को तैयार नहीं है, ये खालिद बंदा है। आप तो उनके भी मानने को तैयार नहीं थे मगर मजबूरी हुई कि आपको मानना पड़ा। लिहाजा आप ये इस हैसियत से सही, अगर ना माने तो निकल जाएंगे, ईमान के खारिज हो जाएंगे ना ईमान के दायरे से। लिहाजा मजबूरन मान रहे हैं आप, तो आप इसको तो मान रहे हैं और इसको बेमनसब, और उसके बाद ये है कि इसको वो और ये, लेकिन इसको पहचानने के लिए वो और ये, तो अब दोनों को लफ्ज़ें बदलनी पड़ेंगी कि देखिए अल्लाह को पहचानने के लिए बंदे और नबी को पहचानने के लिए अल्लाह और बंदा, और अली को पहचानने के लिए अल्लाह और सैयदुल मुरसलीन। तब ये कहा जा सकता है कि अली को कोई नहीं पहचान सकता सिवाय उलूहियत के और सिवाय खत्म रिसालत के। नहीं समझे आप? यानी रसूलों को भी इतनी मारिफत नहीं है कि अली की हकीकत को पहचान सकें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब देखिए आप, या वो जाने जिसने बनाया, बात वही थी ना, और या वो जाने जिसके सामने बनाया। ये अशिया नहीं, पहली सनात है, बाकी सारी चीजें होंगी। ये कल मैंने बताया था इशारतन मशीयत इलाही है, ये जो मशीयत से खल्क है, अशिया से नहीं खल्क है। इसीलिए किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, एक फलसफी था जो बिल्कुल खुदा का कायल नहीं था, उसने आके सवाल किया कि आपका दावा है कि सबसे पहली खिलकत आपके जद की है, उनका नूर खल्क हुआ है, तो मुझे ये बताइए, अरबी की लफ्ज़ें हैं कि किस चीज से पैदा किया, किस चीज से, मिन अय्य शैइन खलक, इस नूर को किस चीज से पैदा किया? फंसाया उसने इमाम को। अगर ये कहे फला चीज से तो फिर ये पहला न रहा, तो वो चीज पहली हो गई ना, तो आपका दावा यही बातिल हो जाएगा। मगर ये भूल गया किससे बात कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि वहां कोई चीज नहीं, चीज तो अब बाद में आने वाली है। तो फिर बहरहाल किसी ना किसी से कहा, किसी ना किसी को पूछता है तो चीज नहीं है, अगर चीज आई तो वो पहली हो जाएगी, ये मेरा दावा बातिल हो जाएगा। यही अव्वल है। कहा तो कोई ना कोई शय जब खल्क होती है तो किसी ना किसी शय से खल्क होगी, ऐसा नहीं होगा कि बगैर शय के खल्क हो जाए। तो आपने कहा यही तो तुझे बताना चाहता हूं कि हम अशिया नहीं हैं, हम मशीयत खुदा से खल्क हुए हैं, हम मशीयत खुदा हैं, अशिया नहीं है। अब जितनी चीजें बनेंगी इन्हीं हाथों से अशिया बनती चली जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اندازہ لگائیں، اس لیے اطاعت اس کی کہ جو سب جانتا ہے اور سب کو بنانے والا ہے، اور یا پھر وہ کہ جو بنتے دیکھا ہے، چونکہ بنتے دیکھا ہے لہذا تمام اشیاء کی حقائق سے واقف ہے اور ہر شے کے مضرات و منافع سے واقف ہے، کون کتنا فائدہ مند ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے اور کہاں مضر ہے اور کس قدر مضر ہے۔ توجہ رہے آپ کو، بنانے والا جتنا واقف ہے اتنا ہی اقتدار رکھتا ہے، جب چاہے جس چیز کو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ بھی فٹ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ مناسب جو چیز میں نے بنائی ہے، اگر اسے میں نکال کے فلاں جگہ لگاؤں تو اس کی جگہ پر مجھے کیا لگانا ہے کہ یہ نظام بگڑنے نہ پائے۔ اور یا وہ جانتا ہے جو ایسا بننے وقت حقیقتوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو وہ بھی ہر شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا سکتا ہے، تو اس کو بھی اقتدار حاصل ہے۔ تو جتنا علم ہے اس کو خالق کو، اور جتنا اقتدار ہے خالق کو، اتنا ہی علم تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، یہ تو صنعت ہے، بنی ہے، مگر اتنا تو ہو سکتا ہے جتنا اپنے آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے۔ جو کر رہے ہیں آپ بھائی، جو اس کے ذہن میں اور بھی ہیں مسائل اور بھی جو آرٹ کھینچے ہیں اس نے، اسے تو ان کو علم نہیں ہے۔ تو جو کرو میری بات پر، جو آرٹ اور اس کے ذہن میں ہے کہ ابھی اور کھینچنا ہے، ڈرا کرنا ہے، وہ تو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب جو اس نے بنایا ہے اس کو تو دیکھ لیا نا، تو اس کا علم ہے نا، تو جو اس کے علم میں ہے اس کا علم نہیں ہے ان کو، تو ان کے لیے غیب ہو گیا۔ توجہ کرو، اور جو چیزیں اس نے بنا دی ہیں اور بنا کے ابھی منشأ ظہور پر نہیں لے آیا مگر عالم روح انوار میں ہے، وہ ان کے علم میں ہے سب کچھ۔ تو ابھی جب آیا نہیں ظہور میں تو آپ کو بھی غیب ہے، لیکن ان کے پاس موجود ہے، وہ سب کا علم رکھتے ہیں، مشاہدہ رکھتے ہیں، لہذا وہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں اور غیب کا علم نہیں بھی رکھتے ہیں۔ نہیں کہاں رکھتے ہیں؟ جو اللہ کے علم ہے اس کا علم نہیں ہے، اور جو اللہ کی مشیت میں آ چکا ہے اس کا سارا علم موجود ہے ان کو۔ اے صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا سارا علم ہے، بنتے بھی دیکھا، اب یہ جانتے بھی ہیں، اور آپ ہیں محتاج، آپ اس کو پائیں گے نہیں اور وہ بھی آپ تک آئے گا نہیں، لہذا ایک ایسے کو اب بیچ میں لے آیا کہ جو تم نہیں جانتے ہو اس کو یہ بتائے گا۔ اب اگر نہیں جانتے اور اس کو نہیں مانتے تو جیسے اس کی اطاعت کرتے تو اپنی مخالفت کر رہے تھے، ویسے ہی اس کی مخالفت اپنی مخالفت ہے۔ توجہ رکھنا، اسی لیے میرے مولا نے جنگ صفین میں فرمایا کہ دیکھو تم کو میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس ایک مرحلہ اور ختم کر رہا ہوں یہاں پہ، آپ اندازہ کریں گرچہ سخت ہو گیا لیکن آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ کیوں اطاعت اس کی اور کیوں اطاعت ان کی۔ آسان نہیں ہے، آسان تر بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ دلائل ہیں محکم، آپ اندازہ کریں۔ ایک چیز اور رہ گئی، اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ جیسے وہ اگر کوئی چیز بھول جائے اور کہیں غلطی کر گیا تو پھر یہ خلقت کا نظام بدل جائے گا، ویسے ہی یہ دیکھنے والا بھی اگر دیکھنے کے بعد، آپ بھی تو دیکھتے ہیں، اور چند سال کے بعد پوچھا تو اسی میں مسٹیک شروع ہوئی، ان کا نفس واقعہ کچھ یاد ہے لیکن آیا فلاں آدمی تھے وہاں پہ، یہ یاد نہیں آ رہا۔ اب کیوں نہیں یاد آ رہا؟ آپ کے ذہن کام نہیں کر رہا، اس کا مطلب حافظہ آپ کا ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اور پوچھا آگے کی بتائیے جب یہ شروع ہوا تھا تو پھر کیسے ہوا تھا؟ ان کا وہ شروعات تو پوری یاد نہیں ہے، لیکن جب میں پہنچا اور میں نے دیکھا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ یوں ہوا تھا، انہوں نے ان کو مارا تھا، یہ یاد ہے،
لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, کیسے بحث چلی, کیسے جھگڑا شروع ہوا, یہ پتہ نہیں ہے. بابا کتنے سال کے بعد پوچھ رہے ہیں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ آپ 30 سال کے بعد مجھ سے واقعہ پوچھ رہے ہیں, ابھی میں کیسے بتاؤں؟ کم سے کم اس کا اعتراف ہے نا آپ کو روزمرہ کا, ابھی تو اس سے انکار تو نہیں ہے. میں 30 سال کے بعد باتیں بھول جاتی ہیں, ہے نا. تو اگر 100 سال کے بعد کوئی لکھنے بیٹھا, اب مجھے بتائیے تو باتیں بھولیں گی کہ نہیں بھولیں گی؟ اور آپ اسی 100 سال والے کو لیے اعتماد کر رہے ہیں. تاریخ میں تو یہ آیا ہے, تاریخ میں تو یہ آیا ہے, اس سے نہیں پوچھ رہے جس کی نظروں کے سامنے ہوا ہے. صلوات محمد و آل محمد. لازم ہے کہ وہ بھی جو ہے ایسا ہو کہ بھولتا نا, وہ بھی اگر بھولا تو پھر نہیں بتا پائے گا کون سی چیز مضر ہے اور کون سی چیز مفید ہے. لہذا اسے جاننا چاہیے اور جاننے کے ساتھ بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی نسیان اور غلطی بھی کرنا نہیں چاہیے. ایک دفعہ بھولتے ہیں, ایک دفعہ نہیں بھی بھولتے ہیں, مگر غلط کر جاتے ہیں. غلطی تنہا نسیان ہی سے نہیں ہے, کبھی غلطی جو ہے سمجھنے میں ڈیفیکشن ہو گیا. توجہ کرو میری بات پر, یعنی سمجھنے میں غلطی کر گئے آپ. ہم نے بتایا یہ تھا, اب ظاہر داستان کا وقت نہیں ہے, کہ سر ادھر ہے اور پیر ادھر ہے. آپ کے سمجھ میں آیا کہ سر ادھر ہے پیر ادھر ہے, تب آپ ایسے ہی کر دیں گے نا. غلطی کر دی سمجھنے میں آپ نے, تب ظاہر ہے کہ جب سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو نظام پورا چوپٹ ہو جائے گا. لہذا ادراک اور سمجھ جو ہے ایسی ہو کہ جو وہ چاہتا ہے ویسے ہی سمجھے. جو کر رہے آپ اس سے ہٹ کے نہ سمجھتا ہو, تو عقل و فہم بھی باجا ہو, اپنی جگہ پر رہے, ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہو, بجا ہو, بالکل ایک جگہ سے ادھر اور ادھر نہ ہو, برابر ویسے ہی کام کرتا ہو, تو خطا نہ کرتا ہو, نسیان نہ رکھتا ہو, اور برابر دیکھا ہو, اور مضرات سے بھی واقف ہو, منافع سے بھی واقف ہو. جب سب کچھ یہ ہو اور تم کچھ نہیں جانتے ہو, تب تم محتاج ہو اسی کے کہ یہ بتائے تو تم عمل کرو, یہ دکھائے تب بھی. ابھی سنیں آپ, یہاں فہم چونکہ ویسا نہیں جیسا وہ چاہتا ہے, تو اب آپ جو ہے بتا رہے سر ادھر ہے پیر ادھر, اور آپ کہہ رہے سر ادھر ہے پیر ادھر. اس طرح کے ہیں نا لوگ جن کو سر و پیر کا اندازہ نہیں ہے. تو آپ سوچئے ان کے درمیان ایسا آیا ہے, تو اب اسے کر کر کے بھی دکھانا ہے بار بار کہ دیکھو سر ادھر ہے پیر ادھر ہے. توجہ کرے میری بات پر, یعنی عمل بھی بار بار کر کے دکھانا ہے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. 63 سال میں نماز جو ہے 23 سال ایسی پڑھی کہ کسی کو نہیں بولنا چاہیے, مگر 40 سال کے بعد بھول گئے. توجہ کر رہے ہیں, جو 23 سال نماز پڑھاتا رہا, وہی نماز 40 سال کے اندر ہی بھلا دیا. اور بلانے کے بعد کہا ایسے نہیں. جب معاویہ کے دور میں اور علی ابن ابی طالب کی دور خلافت آئی, اور دور خلافت میں علی ابن ابی طالب کے آپ نے نماز پڑھی, تو لوگوں نے کہا آج وہ والی نماز تھی رسول اللہ والی تھی. اس کا مطلب جو 23 سال پڑھتے رہے اسے جب بھلا دیا. توجہ کریں آپ, تو ایک لمحے کا واقعہ کتنا جلدی چاٹ جائیں گے. توجہ کریں آپ, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں پھر پلٹ دوں, جب 23 سال مسجد میں آ کے نماز پڑھتے رہے اس کی ساخت بھول گئے, تو ایک لمحے کے لیے نبی نے اٹھا کے کندھے پر رکھا تو کب تک یاد رہے گا؟ ایک لمحے کے لیے خطبہ توڑا اور چلے گئے, اٹھا کے رکھ لیا تو کب تک یاد رہے گا؟ اور اگر کسی کو یاد رہا تو بائی چانس مر گیا ہو, تو جب وہ ہے ہی نہیں جس کو یاد تھا, تو دوسرا جو ہے جسے یاد ہی نہیں ہے بھول ہی گیا, اور کہا کہ میرا حافظہ آپ کو ثبوت دیتا ہوں, اتنا بڑا میدان غدیر کہ جہاں پر نبی نے اتنے لوگوں کو بلایا, اور اس کے بعد انس سے پوچھا مولا کائنات نے بعد پیغمبر ختمی مرتبت کہ یہ بتاؤ کہ تم اس موقع پر تھے اور مجھے اٹھا کے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا, تو اس نے کہا یا علی جو آپ کہہ رہے ہیں شاید ہوا ہو, اس لیے کہ مجھے یاد نہیں آتا. توجہ کریں آپ, تو مولا نے کہا بارے الہ اس کو ایسا ہی رکھنا. توجہ کر رہے ہیں آپ, توجہ کر رہے ہیں آپ, اگر
उसने जानबूझ के कहा कि मुझे याद नहीं था? तवज्जो करें आप, जानबूझ के कह नहीं याद है उसे, मेरी बात पर तवज्जो रखिएगा, मुझे याद है मगर कह रहा हूं कि याद नहीं था, मुझे याद नहीं आता। तो मौला ने कहा इसको ऐसा ही रखना क्या मतलब है? नहीं समझ में आया? ऐसा ही रखना का क्या मतलब है? अगर ऐसा ही रखने जैसे वो है, यानी जानता है मगर नहीं बता रहा, तो उसके साथ तो हाफिजा रह जाएगा। मेरी बात पर तवज्जो करो। अब अली का यही इख्तिदार है कि जैसे ही उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, कहा ये लफ्ज़ से इकरार कर लिया कि इसका हाफिजा चला गया है, तो अब इसको ऐसा ही रखना। अली ने जैसे ही इशारा किया हाफिजा गायब हो गया और अल्लाह ने कह दिया अब ऐसा ही रखना, हटाना नहीं। तवज्जो करो यार, यह है इख्तिदार है अली, जिसे जो कह दिया अगर नहीं था तो वो हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कभी किसी और मालिश में, लेकिन इतना याद रखें जैसे ही लेके आ गए और उन्होंने कहा या अली से नमाज पढ़ा दी। उन्होंने पूछा ये मर गया पढ़ा दूं? बताएं आप, मर गया पढ़ा दूं? कहा या अली हाँ मुर्दा है, पढ़ा दीजिए। 3 दफा करार लिया और उसके बाद जैसे ही अली खड़े हुए और उन्होंने नियत की लिहाजल मय्यत, तो अगर अभी तक जिंदा था तो अब मय्यत हो गया ना, पलट गया। अली जो कहेगा वो सादिक है, सदाकत है, निजाम कायनात मुनकलिब हो जाता। तवज्जो करें आप, वरना सोचे यही कहा था ना कि तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ हैं। तवज्जो करें आप, पलटा कि नहीं पलटा? जैसे ही कहा वैसे ही लेके आ गया कि नहीं आ गया? अंदाजा करें आप। तो अब बता ये रहे हैं कि निजाम आलम जिसके अल्फाज पर पलट जा रहा हो, उसका इख्तिदार तुम क्या समझोगे? उसी का नाम उलिल अम्र है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें यह है इताअत खुदा और इताअत रसूल और इताअत उलिल अम्र। बस खत्म किया मैंने, बाकिया कल इंशाअल्लाह। अब सिलसिलेवार आपके सामने गुफ्तगू रहेगी। अंदाजा नहीं है कि किस किस चीज पे रहेगी, मगर इतना समझते जाएं कि ये इख्तिदार जो हर अशिया पर पैदा कर ले जाए कि उसकी तमाम तर खिलकत से आगाही, उसकी हकीकत से आगाही और उसके ऊपर इख्तिदार हो। मैंने क्या कहा कि ये भी जाने कि कहां से निकाला तो कहां पे लगा देना है और कहां से कहां को फिट करे तो मुज़िर नहीं मुफीद ही रहेगा। ये इल्म होना चाहिए। ये उसी को है जिसने बनाया है और या उसको है जिसने बहुत कायदे से देखा है और जहन उसका इधर से उधर ना हो रहा हो, तो उसको ही ये कैफियत हासिल है। इसीलिए सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा इसके 2 करो, उन्होंने 2 कर दिया। मालूम है उनको कि अगर मैं करूंगा तो कितना इसमें नुकसान पहुंचेगा और कितना फायदा पहुंचेगा, उसको देख के किया। उन्होंने कहा इसे हटाओ तो उन्होंने इधर से इधर कर दिया, इसको नीचे बुलाओ तो नीचे बुला दिया। ये बता दिया कि सारा इख्तिदार कब्ज़े कुदरत में है। अब एक चीज को आप अंदाजा लगाएं, उलिल अम्र वो जिसके हाथ में अम्र इलाही हो और अम्र इलाही की ताबे है पूरी कायनात। तो अली तो समझ में आ गए, हसन समझ में आ गए, हुसैन समझ में आ गए, ये सब उलिल अम्र समझ में आ गए। लेकिन फातिमा, तवज्जो करें आप, इसीलिए ये करवाया था। एक से सूरज पलटवाया और एक से सितारे को दर पर बुलवाया ताकि दुनिया को समझ में आ जाए कि लफ्ज़ उलिल अम्र में तन्हा मर्द ही नहीं है, औरतें भी उतना ही किरदार रखती हैं जितना मर्द रखते हैं। तो आज की औरतें सोचें कि अल्लाह ने कितनी अदालत बरती है कि जो इख्तिदार अली को दिया वही फातिमा को दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो इख्तिदार अली इब्न अबी तालिब को है वही हज़रत ज़हरा को है। तभी कहा कि या फातिमा तेरा कोई कुफो नहीं,
سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ دونوں کا کردار یکساں ہے، دونوں کے اقتدار یکساں ہیں، دونوں کی حکمتیں یکساں ہیں، دونوں کا علم یکساں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اب وقت میں تنگی ہے اور ختم ہو گیا وقت، اس لیے میں آپ کے سامنے گھنٹے بھر ہو رہے ہیں اور انہوں نے تقاضا کیا ہے گھنٹے کے اندر تمام ہونا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک ہی جملے پر طے ہے کہ اس طرح کی عورت چاہیے تھی نظام عالم کو برابر رکھنے کے لیے۔ اللہ نے زہرا دیا اور علی دیا، اب نظام عالم کو برابر رکھنے کے لیے ویسے ہی پھر عورت چاہیے تھی۔ اب کوئی عورت کائنات میں نہیں تھی، خزانہ قدرت میں ایک ہی بیوی ہے۔ کل کے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ معصوم تھی، لہذا اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ بھی زبان بند ہو جائے، لفظ عصمت نہیں آیا مگر سارے اعمال عصمت والے تھے، تاکہ تم یہ کہہ کے نہ ہٹ جاؤ کہ یہ بھی معصوم ہے۔ انتخاب زینب کا ہوا، اور وہ زینب ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے شرط کی تھی عبداللہ ابن جعفر سے کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں گا تو زینب میرے ساتھ جائیں گی، اگر اس شرط پر آپ کو منظور ہے تو عقد فرمائیے۔ اور لکھا یہی ملتا ہے کہ شرط کو قبول کیا تھا، اسی لیے روایات میں یہ جملے ہیں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ رخصت آخر کے وقت تشریف لے آئی اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے سامنے فرمایا کہ وارث آپ یہ بتائیے کہ حسین ابن علی میرا بھائی یہاں سے سفر کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اور مجھے جانا ہے، اول وقت یاد ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ کہ پھر اب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کی تائید میں ایک فقرہ کہا کہ زینب میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے بھی لے جایا جاتا، تو میری جانب سے تمہارا وہ تو اختیار ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ تمہارے اختیار میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، پوچھنے کا بھی کوئی آپ کو حق نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تم کس لیے آئی ہو، تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ اجازت لینے آئے ہو، تو اختیار ہے تمہارا اور وہ اختیار آج ہی استعمال ہوگا۔ تم اس لیے آئی ہو کہ میں بھی شریک ہو جاؤں، تو میری یہ اولاد ہے، لیتے چلی جاؤ۔ دیکھو جہاں پر حسین کے لیے کام آئے ان بچوں کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے معرفت عبداللہ ابن جعفر۔ اسی لیے لکھا ہے علامہ ہلی نے کہ جب شہادت کربلا کے بعد زینب علیہ یہاں لوٹ کے آئیں اور آنے کے بعد گھر میں داخل ہوئیں اور ابھی تک بیوی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کی تھی، ایک راز یہ بھی تھا کہ یہ بیوی کی قربانی نہیں تھی، یہ قربانی عبداللہ ابن جعفر کی تھی۔ اب بیوی نے تو نازوں سے پالا علی اکبر کو تھا، لہذا علی اکبر آئے اجازت لینے، یہاں اجازت دلوانے میں نقش تھا بیوی کا، تو کہیں گریہ نہیں کیا۔ لیکن جب یہاں داخل ہوئی اور ننھے ننھے بسترے دیکھے اور قریب آئی تو لپٹ کے بستر سے رونا شروع کیا۔ اے میرے شیرو، تم نے وہ کردار کربلا میں ادا کیا کہ ماں کو بھی سرخرو کیا، باپ کو بھی تم نے سرخرو کیا۔ عزیز و عظیم مرتبت ہے یہ بھی زینب علیہ۔ اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ دربار یزید ہے اور دربار یزید میں قافلہ کھینچ کے لے جایا گیا، ایک ہی رسم میں سب بندھے ہیں۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ زینب علیہ قدم رکھتی کہیں تھی، پلٹا کہیں تھا، کہ اس لیے کہ دربار یزید میں رسن میں بستا دیر تھا، یزید کے سامنے جانا آسان کام نہیں تھا، اور وہ بیوی کھڑی نہیں ہو پا رہی، بیوی انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یزید اپنی آنکھیں بھر بھر کے سب کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی درمیان ایک نحیف نازار و ناتواں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، سر جھکا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ اس کا نام علی ابن الحسین ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ علی ابن الحسین تو قتل ہو گیا۔ سر اٹھایا، آہستہ سے کہا یزید وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، یزید وہ میرا بھائی تھا، اور میں بھی علی ابن الحسین زین العابدین ہوں،
भाई सुनना था। यजीद ने एक ऐसी तौहीन किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प गए। मैं कैसे वो लफ्ज़ अदा करूं? जवाब से अंदाजा लगे कि जैसे ही उसने यजीद ने तौहीन किया, इमाम ने पलट के कहा, यजीद जलील वो होता है जो जालिम है, मजलूम कभी जलील नहीं होता। अजीजो, इमाम अली मकाम जमीन से उठ गए और ये जुमला कहते हुए यजीद गुस्सा गया, और गुस्साने पे उसने कहा कि इसने मेरी मुखालिफत की, मेरी आवाज पर आवाज बुलंद किया, जल्लाद को बुलाओ, यही जिंदा न रहेगा, इसे भी कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद बुलाया गया, जब करीब आ गया तो ज़ैनब खड़ी देखती रही। जब जल्लाद बिल्कुल करीब आने लगा तो यजीद ने देखा गौर से, और इधर सैयद साजिदीन ने फरमाया, यजीद तो मुझे धमका नहीं, यहाँ पर शहादत कोई मसला नहीं है, ये हमारी करामत है, जिंदगी को हम जिंदगी अबदी को जिंदगी समझते हैं, तो मुझे डरवा नहीं, लेकिन एक काम कर, कबल इसके कि मुझे ज़िबा करवा, एक काम कर दे। यजीद ने पूछा क्या है? कहा किसी बनी हाशिम को बुला दे, किसी बनी हाशिम को बुला दे। पूछा बनी हाशिम को किस लिए बुलाना चाहते हो? कहा इसलिए कि ये रसूल की बेटियां है, मैं उसके हवाले कर दूं, ये रसूल के मजार तक पहुंचा दे। अजीजों, ये कहना था। यजीद ने कहा मैं कोई फरहान नहीं कर सकता हूं, और जल्लाद को इशारा किया। जैसे ही जल्लाद करीब आया, ज़ैनब औलिया वहां से तेज से आई, अपने भतीजे को लिपट गई। यजीद पहले मुझे कत्ल कर, फिर मेरे भतीजे को कत्ल कर। उसने रोका और पूछा कि ये बीवी कौन है? क्या ये ज़ैनब बिन्ते अली है? क्या ये भतीजा है? भतीजे से इतनी मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। आप देखें, जैसे ही ये कहा उसने कहा, शुम्र ने, यजीद तूने अभी क्या देखा है? इस बीबी को मैंने देखा कि करबला में सारी बीबियां अपनी अपनी मैयतों की तरफ थी, ये बीबी के बच्चे की मैयतें पड़ी थी, मगर अपने भाई की मैयत पर थी। अजीजों, ये वो ज़ैनब है कि जिसका ये किरदार है। उसके बाद इस काफिले को हुक्म दिया यजीद ने, ये काफिले को सामने से इस तरफ ले जाया जाए कि मैं तख्त पर बैठ कर देखूं। बुलंदी पे गया, तख्त पर बैठा और बराबर देख रहा है। एक मर्तबा गौर किया कि एक बच्ची है जो कभी सर अपना ऊपर करती है, कभी नीचे पैर उठाती है, फिर रखती है और गले पे हाथ लगाती है। यजीद ने पूछा ये बच्ची कौन है? किसी ने बढ़ के कहा ये हुसैन की बच्ची है, सकीना। पर देखना था, कहा तू ऊपर क्यों उठती है, नीचे को जाती है? यजीद दिखता नहीं है, एक ही रस्म में सबके हाथ बंधे हैं और मेरा गला बंधा है, और इतने कस के बांधा था, इतनी ज्यादा शिद्दत से कि शदीद रस्म की बुनियाद पर निशान पड़ गए थे। यजीद ने कहा ढीला कर दो। जैसे ही ढीला हुआ, कहा तू अपने बाप को बहुत चाहती थी। कहा बेशक। कहा और तेरा बाप भी तुझे चाहता था? कहा बेशक यजीद बहुत चाहता था। कहा मगर तेरा बाप तुझसे यहाँ मिलने नहीं आया, क्यों? बता, तेरा बाप यहाँ क्यों नहीं मिलने आया अगर तुझे चाहता था इस मुसीबत में? कहा यजीद मेरा बाबा करबला में शहीद हो गया, उसका गला कट गया, वो यहाँ नहीं है, कैसे मिलने आएगा? क्या बातें करता है? यजीद ने कहा अगर तेरा बाप यही हो तो मेरा बाप यहाँ कहाँ है? यजीद ने अपने तख्त के नीचे से तश्त तला ले आया, कपड़ा हटाया हुसैन का सर और कहा ये तेरा बाप नहीं है तो क्या? नजर छड़ी छुआना शुरू किया। ज़ैनब तड़प गई। एक सहाबी ने पलट के कहा यजीद हटा ले इसे, इसलिए कि इस दंदान मुबारक को रसूल बोसा देते थे। अजीजों, ये देखते देखते यजीद ने कहा मैं तब जानूं कि तेरा बाप तुझसे मोहब्बत करता था, ये सर तेरे पास आ जाए। सकीना ने फटे दामन को उठाया, जले हुए दामन को पुकारा, बाबा यजीद मेरे और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, ए बाबा मेरे पास आ जाइए। बैन करना शुरू किया, बाबा ये आपकी बेटी वहां से मसाए बर्दाश्त कर रही है,
اے میرے بابا میرے پاس آ جائیے. بازی تو جیسے ہی بہن شروع ہوا سر اوپر اٹھنے لگا اور جب قریب آیا تو دامن میں لے لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بابا ظالموں نے بڑے تازیانے مارے, بابا سینہ چلنی ہو گیا. اے بابا اتنے تماچے مارے یہ خون ابل رہا ہے, بابا برداشت نہیں ہے, اپنی بچی کو بلا لی. سيعلم الذين ظلموا ينقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد, معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. خصوصاً اس گھرانے کی جو بانیان مجلس ہیں ان کے مریضوں کو شفائے عنایت فرما, اور خاص طور پر نصیری صاحب کی والدہ کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, اور جناب ولایت صاحب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, اور اسی طریقے سے اعظم صاحب کو بھی شفائے عاجل و کامل عنایت فرما, اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. خصوصاً بارہلا تمام محبان آل محمد جو دنیا سے اٹھ گئے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما. عزاداری کو قائم و دائم رکھ, ہمارے دلوں میں ولایہ آل محمد کو جاگزی فرما, ایمان پر قائم و دائم رکھ, امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین. آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کے سیدہ جمال بنت بخشش حسین, علی محمد ابن یاور حسین, علی عباس رضوی ابن مرتضی حسین, محمد عباس رضوی ابن مرتضی حسین, علی عباس ابن یاور حسین کی روح کو بخش دی. حسین 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 صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم. یہ شور گریا یہ شور ماتم, یہ شور گریا یہ شور ماتم, سنی ہوئی داستان پیہم, سنی ہوئی داستان پیہم, کہاں بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم. اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے, اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے, سوال یہ تھا کہ کون روکے, سوال یہ تھا کہ کون روکے. حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تین گاہ عالم, صدا رہے گا حسین کا غم, صدا رہے گا حسین کا غم. بڑا جو حد سے غرور بار
باطل بڑا جو حد سے غرور باطل شراب اٹھا پھر حسین کا دل بڑا اٹھا پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر ردائے زینب بنا کے پرچم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم اصول فکر و عمل کو موڑا اصول فکر و عمل کو موڑا یزیدیت کے فسوق کو توڑا یزیدیت کے فسوق کو توڑا اور ایک دیوار ظلم اٹھا کر بنا گیا دین کسر موقعوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا روا کی میت پہ مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم سدا رہے گا حسین کا غم 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 حسین 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 رونے کو جائے بالوئے مزتر کہاں کہاں رونے کو جائے بالوئے مزتر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مزتر کہاں شوہر کہیں پسر کہیں دختر کہاں کہاں رونے کو جائے بالوئے مزتر کہاں کہاں رونے کو جائے بالوئے مزتر کہاں کہاں زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے بعد زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے بعد زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے بعد تشیر لے جائے گی خواہ کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مزتر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مزتر کہاں کہاں کوفہ بقی و ماریہ زندان شام میں کوفہ بقی و ماریہ زندان شام میں کوفہ بقی و ماریہ زندان شام میں روتی ہے جب کی شاہ کی خواہ کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مزتر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مزتر کہاں کہاں قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح
قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح پامال تن کو ڈھونڈیں گے پامال تن کو ڈھونڈیں گے سرور کہاں کہاں رونے کو جائے بانوے مظفر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوے مظفر کر کے اسیر آل محمد کو بے خطا کر کے اسیر آل محمد کو بے خطا کر کے اسیر آل محمد کو بے خطا لے کے گیا یزید کا لشکر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوے مظفر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوے مظفر کہاں کہاں شوق کہیں پسے کہیں دکھتا کہاں کہاں کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد زندہ مگر حسین ہے قتل جعفر کے بعد ہمارا ہم اس کے غلام ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہے یہ قبضہ ہے کائنات پہ جس کا خدا کے بعد نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر پلا آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر پلا نکایا شرف حسین نے یہ انبیاء کے بعد پردے کی آیتوں کی تفسیر دیکھ لو آیتوں کی تفسیر دیکھ لو بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے رضا کے بعد